مطلب کہ وہ بھی جانتا ہے کہ یہ باعث برکت ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, اسے بھی پتا ہے یہ باعث برکت ہے. اچھا, اس نے پنجتن کے نام لکھے, پڑھیے گا حدیث قدسی کی 4 جلد. یوں نہیں عرض کر رہا ہوں. کیوں بنایا, کیوں پنجتن کے نام لکھے؟ اب مولا علی علیہ السلام مسجد کوفہ سے بول رہے ہیں, اللہ نے جب عرش کو خلق کیا, اتنی تیز عرش کانپ رہا تھا, اتنی تیز عرش تھرا رہا تھا, جیسے ہمارے نام لکھے گئے فوراً رک گیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں. پھر اللہ نے کرسی کو پیدا کیا, کرسی کے بعد لوح کو بنایا, لوح کے بعد قلم کو خلق کیا. جب قلم کو خلق کیا تو قلم سے کہا اکتب, لکھ. اے قلم تو لکھ. اس کا مطلب کہ قلم کا رابطہ عبد اور معبود سے بہت پہلے سے ہے. قلم سے کہا لکھ. قلم زبانی بے زبانی میں کہہ رہی کیا لکھوں؟ آواز قدرت آئے کہ لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جیسے یہ فقرے سنے, جیسے یہ کلام سنا, فخر ساجدن, قلم جو تھا وہ غنودگی کے عالم میں آ گیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, قلم جو تھا وہ غنودگی کے عالم میں آ گیا. 1-2 دن نہیں, 12 سال تک غنودگی کے عالم میں تھا. 12 سال کے بعد پھر جب غنودگی سے افاقہ ہوا, پھر آواز قدرت آئی, ایک قلم تو لکھ. میرے معبود کیا لکھوں؟ کیا وہی فکرہ لکھ جو پہلے کہا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قلم نے لکھا. اب قلم جیسے لکھنا چاہ رہا ہے, آواز قدرت بار بار آئی, لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں جس کا تعلق اگر تھوڑا بہت بھی دیہات سے ہوگا وہ سمجھ جائے گا. گنے کی خاصیت یہ ہوتی ہے, بہت زیادہ شیریں ہوتا ہے تو پھٹ جاتا ہے. جو شہر والے ہیں وہ بھی سمجھیں گے, ٹھیک ہے. گنے کی خاصیت یہ ہوتی ہے جب بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے تو اس کے اندر درار پیدا ہو جاتی ہے. میٹھے خربوزے کی پہچان یہ ہے کہ جب بہت میٹھا تو اس کے اندر درار پیدا ہو جاتی ہے. تربوزہ میٹھا ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر درار پیدا ہو جاتی ہے. جب یہ مٹھاس کی خصوصیت ہوتی ہے, گنا بہت زیادہ شیریں ہو جائے تو پھٹ جاتا ہے, خربوزہ بہت زیادہ شیریں ہو جائے تو پھٹ جاتا ہے, تربوزہ بہت زیادہ شیریں ہو جائے تو پھٹ جاتا ہے. جب شیرینی اس نے محسوس کی, محمد کی محبت کی, فوراً کلا شق القلم, قلم پھٹ گیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, دیکھا ہے نا کہ یہ پہلے کی بات ہے, آج کی بات نہیں جو ڈاٹ پین ہوتا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی. قلم پھٹ گیا. ہم آپ بعد میں قلم کے درمیان خط لگاتے ہیں تاکہ اچھا لکھ دیا جائے. یہ اس دور سے چلا آ رہا ہے جب محمد کی محبت کی خون کی محسوس کی اس نے, فخر القلم, قلم پھٹ گیا. جب قلم پھٹا تو اس نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کے فوراً بعد اس نے کہا سلام کیا ہے قلم نے. قلم نے سلام کیا ہے. کس کو سلام کیا ہے؟ محمد کے نور کو سلام کیا ہے. جیسے سلام کیا اللہ نے جواب سلام دیا. میں کہوں گا پروردگارا, سلام اس نے محمد کو کیا, جواب تو نے کیوں دیا؟ میرے مولا اس کی وضاحت فرما رہے ہیں, اس لیے جواب دیا ہے چونکہ سائل کا سوال ہے, جواب دینے والے کا جواب ہے. قلم نے فوری طور پر سلام کیا. اس دن سے سلام کرنا سنت ہو گیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, ایک صلوات بھیجے محمد وال محمد گزرے. اے میرے معبود, سلام اس نے محمد عربی کو کیا, جواب آپ نے کیوں دیا؟ تو شاید اللہ علی کو جواب دے رہا ہے, اس کے اندر ایک راز پوشیدہ ہے. بلایا جائے گا مدد کے لیے مجھے, جانا پڑے گا تمہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں, ایک صلوات بھیجے بآواز بلند محمد والے. جانے گرامی, یہ اللہ نے نبی کی عظمت کو بیان کیا ہے. ہم صرف اس خوش فہمی مبتلا رہتے ہیں, ارے صاحب ہم نے ان کو دیکھا نہیں پڑھتے لکھتے. ہم اس کی چھوٹی سی مثال یوں ہی سمجھ لیجئے, ایک آدمی آیا ہے کسی دوسرے شہر سے, مثال دے رہا ہوں پھر اپنی بات کی طرف واپس آؤں گا. ایک آدمی آیا کراچی سے لاہور یونیورسٹی کے اندر پڑھانے کے لیے. پورا شہر لاہور کہہ رہے صاحب ہم نے ان کو اپنے شہر میں پڑھتے لکھتے دیکھا ہی نہیں. نہیں سمجھے میری بات کو میں کیا عرض کر رہا ہوں. پورا شہر لاہور ٹوٹا پڑا ہوا ہے یونیورسٹی کے سامنے, سب دھرنا دے رہے ہیں, ارے آپ نے کس کا انتخاب کر لیا, ہم نے ان کو اپنے شہر میں پڑھتے لکھتے دیکھا ہی نہیں.
نہ ہم نے ماڈل ٹاؤن میں دیکھا، نہ ٹاؤن شپ میں دیکھا، نہ موچی دروازے میں دیکھا، نہ دادا صاحب کے ہاں دیکھا، نہ مزنگ میں دیکھا، نہ انارکلی میں دیکھا ہے۔ اب اس سے زیادہ تو نہیں گنا سکتا، ٹھیک ہے، ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں ان کو پڑھتے ہوئے، اور آپ نے ان کو ہمارے کالج یونیورسٹی کے اندر اتنا بڑا عہدہ دے دیا۔ اب یہ ہجوم لگ کے سب دھرنا دے رہے ہیں اسے ہٹا دیا جائے، اس لیے کہ ہم نے اسے لاہور میں کسی گلی کوچے میں پڑھتے لکھتے دیکھا ہی نہیں۔ ارے میں کیا یاد کر رہا ہوں، ہم نے کہیں اپنے شہر میں پڑھتے لکھتے دیکھا نہیں۔ اب جب یہ اطلاع اندر تک پہنچی، جتنے محکمے والے تھے یونیورسٹی نکلا، کیا بات ہے بھائی، کہا کے لیے تم لوگ ہنگامہ کیے ہو؟ کہا آپ نے جن کا انتخاب کیا یہ غلط کیا ہے، اس لیے کہ ہم نے ان کو اپنے شہر میں پڑھتے لکھتے دیکھا ہی نہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم نے کبھی اپنے شہر میں ان کو پڑھتے لکھتے دیکھا ہی نہیں۔ کہا بے عقلے، تجھے معلوم ہے، تم نے ہم سے پوچھا کہ یہ لاہور کے ہیں کہیں اور کے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تم نے کبھی ہم سے پوچھا کہ کس شہر کے ہیں؟ ارے ان کا تعلق لاہور سے ہے ہی نہیں، یہ تو جامعہ کراچی کے پڑھے ہوئے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جاؤ وہاں معلوم کرو وہاں سے پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے ہیں، ڈگری ہے کہ نہیں ہے، جاؤ وہاں پتہ کرو اس شہر میں پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے۔ تو جب تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس شہر میں پڑھے تھے یا پڑھے نہیں تھے، الزام لگا رہے کہ ہم نے ان کو اپنے شہر میں پڑھتے لکھتے دیکھا ہی نہیں ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ محمد کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، تو محمد کے اوپر الزام کہاں سے لگا رہے ہو؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد کے اوپر۔ ایک اور والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم مجبوراً اہل بیت علیہ السلام کو نہیں ڈھوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے امت مسلمہ جو 94 کروڑ پوری دنیا میں زندگی گزار رہی ہے، اگر یہ سوچتی ہے کہ ہم مجبوراً ڈھوتے ہیں، ہماری مجبوری نہیں ہے، یہ ہماری محبت ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم مجبوراً نہیں ڈھوتے ہیں، ہمیں عشق ہے، اور عاشق کی پہچان یہ ہوتی ہے اسی سے عشق کرتا ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی فن کا وجود پایا جائے، ایسے نہیں محبت کرتا ہے۔ یہ صاحب جو ہے بلا وجہ کے لیے ہم نے محبت کرنا شروع کر دیا نا، یہ تو آپ ہسٹری سے پوچھئے تو آپ کو معلوم ہوگا اتنی جنگ نبی نے لڑی، جہاں تک میرے علم میں ہے، اگر آپ کے علم میں تو آپ بتا سکتے ہیں۔ میں سمندر پی جانے کا دعویٰ نہیں کرتا، یہ دعویٰ صرف اہل بیت علیہ السلام نے کیا، انہی کو اچھا بھی لگتا ہے، ہر آدمی کو اچھا بھی نہیں لگتا عزیزان گرامی، لیکن ان کی ڈیوڑھی کے اوپر اپنی پیشانی کو جھکایا تو کچھ نہ کچھ وہاں سے ملا۔ آج اس لائق ہوں کہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اس کا مطلب کہ وہیں سے یہ چیزیں حاصل ہوئی ہے۔ دیکھیے کوئی بھی چیز ہو، جب تک ان سے لو نہ لگائیے منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی بھی علم ہو، یہ نہ سمجھیے کہ صرف ہمارے علم کی بات ہو رہی ہے، مولانا والا جو علم ہوتا ہے، نہ، کوئی بھی چیز ہو جب تک ان کے ساتھ لو نہ لگائی جائیں تب تک پائے تکمیل تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ آج جو ہے جدھر دیکھیے سائنس کا تذکرہ ہے، اپنے چھٹے امام کی زندگی اٹھا کے پڑھیے جو آج دنیا بتا رہی ہے، آج جو دنیا بتا رہی ہے وہ بہت پہلے ہمارے امام نے بتا دیا، بہت پہلے بتا دیا۔ اور سب سے پہلے مولا علی نے جو خطبہ دیا ہے نہج البلاغہ کے اندر دیکھیے، اس کے اندر بتایا ہے کہ میں پانی کے اندر نور کو دیکھ رہا ہوں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، آج دنیا وجود میں آئے ہے کہ صاحب پانی کے ذریعے بجلی بنائی جاتی ہے، علی نے بہت پہلے کہہ دیا تھا۔ شاید اسی لیے ڈاکٹر گبن جیسا متعصب آدمی اس نے جب نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس نے اپنے 70 شاگردوں کو خط لکھا کہ اس کا مجھے جواب چاہیے، تو تمام شاگردوں نے متفقہ طور پر ایک ہی جواب لکھا ہے کہ میرے استاد 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ نے سوال لکھ کے بھیجا ہے، یا تو خود اس نے دنیا بنائی ہے یا اس کی نگاہوں کے سامنے دنیا بنی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد، یا تو اس نے خود دنیا بنائی ہے یا اس کی نگاہوں کے سامنے دنیا بنی ہے۔ مطلب مولا علی علیہ السلام کے علم کا اعتراف کر رہا ہے کہ جو ہے یا تو ان کی نگاہوں کے سامنے دنیا بنی یا انہوں نے دنیا کو بنایا۔ جس کے لیے جس نے دنیا بنائی نگاہوں کے سامنے، یا اس کے نگاہوں کے سامنے یا بنی یا بنائی،
اور وہی دنیا کو اتنی حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, وہی اس دنیا کو اتنی حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے اور چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے یا دنیا ہو طلق تو سلاسن لا ترجو فیہا, یہ دنیا میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دیے جس میں رجوع کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یعنی وہی یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دی ہے جس میں رجوع کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ہم ہیں دنیا کو گلے لگائے چلے جا رہے ہیں. اسی نے جو لوگ ارشاد فرماتے ہیں میرے چاہنے والے دنیا کو حاصل کرو لیکن اتنی حاصل کرو جو ضرورت زندگی ہے. اگر اس سے زیادہ حاصل ہو جائے جن کے حقوق پہنچتے ہیں وہاں پہنچانے کی کوشش کرو. میں کیا عرض کر رہا ہوں, غور فرمائیے گا. ہم نے جو ہے حاصل کیا, اگر تمہارے پاس جو زیادہ حاصل ہو جائے جہاں تک جن کے حقوق ہے پہچانے کی کوشش کرو. لیکن یہ ہماری فطرت ہے, یہ بشریت ہے. لاکھ سگا بھائی ہو ہم امیر بنے رہے, یہ غریب ہے تو غریب رہا کرے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, یہ ہمارے اندر ایک فطرت آ چکی ہے. یہ غریب ہے تو غریب رہے, ہم مدد نہیں کریں گے. ہم دعوے بہت کرتے ہیں لیکن ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں. آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ آج کہاں کدھر چلے گئے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. عزیزان گرامی, ہم اپنے سگے کو نہیں پوچھتے ہیں, سگے کی بات تو نہیں ہے. ایک خون باپ, ایک ماں, ایک, پھر بھی ہمیں یہ گوارا نہیں کہ وہ اچھے سے آ جائے. نہیں, اس لیے کہ ہم نے دنیا بہت حاصل کر لی ہے. نہ, یہ اہل بیت نے سلیقہ نہیں سکھایا ہے. یہ اہل بیت نے ہمیں نہیں سکھایا, نہ اہل بیت نے ہمیں بتایا. اہل بیت وہ ہیں کہ خود انہوں نے روٹیاں دے دی ہے اور پانی سے افطار کر لیا ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں, انہوں نے خود روٹیاں دے دی ہے. اور روٹیاں دینے والے صرف اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے, ان کے گھر کے اندر جو کام کرنے والی ہے اس نے بھی روٹیاں دی ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, اس کے بھی ہاتھ کی پکائی روٹی جنت کے اندر گئی ہے. اور لے جانے والا کوئی معمولی آدمی نہیں تھا, مانگ رہا ہے ادب سے سر جھکا کے, مانگ رہا ہے ادب سے سر جھکا کے, چونکہ اسے پتا ہے اس در کے اوپر جب آؤ تو اکڑ کے مت آؤ. اس در کے اوپر آؤ تو کبھی اکڑ کے مت آؤ, اور اگر اکڑ کے آؤ گے تو کبھی تمہاری تعریف نہیں ہوگی. جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک تمہیں برا بھلا کہا جائے گا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, سوچئے گا. اکڑ کے نہ آؤ, ہمارے دروازے کے اوپر آؤ, شرافت سے آؤ, فقیر بن کے آؤ, مسکین بن کے آؤ, یتیم بن کے آؤ, تمہیں سب کچھ ملے گا. یتیم بنا وہ فرشتہ جو ہر گھر میں چلا جائے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, وہ فرشتہ جو ہر گھر میں چلا جائے. آج یہاں کبھی یتیم, کبھی مسکین, کبھی فقیر, یہ سب بن کے آ رہا ہے. روٹیاں جا رہی ہیں, کہاں جا رہی ہیں؟ روک رہا ہوں آپ کو ایک منزل کی طرف, جہاں رکا ہوں وہیں لے کے آؤں گا. یہ ذہن میں آ گیا تو خدمت میں عرض کیے دے رہا ہوں. عزیزان گرامی, جا کہاں رہی ہے جنت کے اندر؟ کھایا کن لوگوں نے؟ جنت والوں نے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, روٹیاں گئی جنت کے اندر, کھائی کس نے روٹیاں؟ کہا جنت والوں نے کھائی ہیں. پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن تک میری بات پہنچ جائے. روٹیاں جو یہ گئی کس نے کھائی؟ کہا جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں جنت کے نواسی نے, جنت کے رہنے والوں نے ان روٹیوں کو کھایا. لے جانے والا کون؟ جبرائیل جیسا فرشتہ. اب جو بڑا موٹا موٹا آج کل لکھا جانے لگا ہے, یزید نے تھوڑی نے امام حسین کو قتل کیا تھا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, آج بڑی فخریہ یہ بات لکھی جانے لگی ہے کہ یزید نے امام حسین کو تھوڑی نے قتل کیا تھا. اس نے تو ایک سازش بنائی تھی. کب تک اسے برا بھلا کہا جائے گا, کب تک اسے سازش کے تحت کہا جائے گا؟ یہ سازش کی بات نہیں ہے عزیزان گرامی, یہ سازش نہیں ہے, نہ کوئی سازش سمجھے. ارے اللہ بہت بڑا مہربان ہے, اللہ معاف کر دے گا. ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اسے برا بھلا کہیں؟ سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. پڑوسی ایک بالش زمین مار دے تو زندگی بھر کے تعلقات ختم. میں کیا عرض کر رہا ہوں, پڑوسی ایک بالش زمین مار دے تو زندگی بھر کے تعلقات ختم. ہم پورا باغ کھائے رہے اس کے بعد بھی نہ کچھ کہا جائے. ایک صلوات بھیجے محمد محمد. عزیزان گرامی, نہ ہمیں کوئی پاور نہیں ہے, ہم کیوں یزید کو برا بھلا کہے؟ اللہ بہت بڑا مہربان, نہ جانے کیا اس کے اندر اچھائیاں دیکھ لے. اگر یزید جیسا بخشا جا سکتا ہے, سبحان اللہ کیا نظریہ ہے, اگر اس جیسا بخشا جا سکتا ہے تو شاید پھر جہنم کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر اس جیسا شخص بخشا جا سکتا ہے تو پھر جہنم کی ضرورت نہیں ہے. مان لیتے ایک لمحے کے لیے معاف کر دے گا, ٹھیک ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معافی مانگ کے آپ ڈائریکٹ چلے جائیں گے؟ نہ, تصور بھی مت کیجئے کہ ڈائریکٹ چلے جائیں گے. روٹی گئی ہے جنت کے اندر,
صرف آپ کے ذہن کو بلند کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں. روٹی گئی ہے جنت کے اندر 3 دن گئی, سورہ دہر آیا کہ نہیں آیا؟ روٹیاں گئی 3 دن گئی. اگر 2 دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ہاتھ کی پکائی ہوئی گئی تو 1 دن آپ کو ماننا پڑے گا کہ فضہ کی گئی. میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی؟ اگر 3 دن گئی ہیں, 3 دن میں اگر 2 دن یہ گئی ہیں تو 1 دن تو تسلیم کرنا ہوگا کہ بی بی فضہ کی ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹی جنت کے اندر گئی. فضہ بھی جنت کی حقدار ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی نا. اب جنت کی حقدار ہوئی, شکریہ آپ حضرات کا. مانگ لیا معافی, کوئی بات نہیں ہے, معافی مانگ کے آگے بڑھے. کمبر مل گئے, سلمان ملے, ابو ذر ملے, عمار ملے, مقداد ملے. کہاں بھائی صاحب کہاں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا رہے آپ کو پتا ہے معاف کر دیا ہمیں. کہا وہ تو بات کی بات ہے, پہلے ہم سے نپٹو. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ پہلے ہم سے بات کرو پھر آگے بات کرنا. ہم ہیں عمار, ہم ہیں مقداد, ہم ہیں یہ, ہم ہیں ابو ذر, ہم ہیں سلمان. پہلے ہم سے بات کرو پھر آگے جانے کی کوشش کرنا. اچھا چلیے انہوں نے بھی معاف کر دیا. کہا اللہ نے معاف کر دیا اس لیے ہم جا رہے ہیں. اور آگے بڑھے, دیکھا جناب فضہ کھڑی ہوئی. کہاں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جنت میں جا رہے. تم کون ہوتی ہو؟ کہا چپ رہو, ان لوگوں نے ہماری یہ روٹی کھائی ہے, انہوں نے ہماری روٹیاں کھائی ہیں. جب تک ہم اجازت نہیں دیں گے اندر نہیں جا سکتے. اب چکیے گا, اب جملہ سن لیجئے. ہماری کتاب نہیں ہے, کوکب دری کے اندر یہ فقرہ لکھا ہوا ہے. در جنت کے اوپر جو دروازہ لگا ہے اس کے اندر کنڈی لگی ہے. جب کنڈی کھٹکتی ہے تو یا علی کی صدا آتی ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ در جنت کے اوپر جو دروازہ لگا ہے, کتاب کا حوالہ دے رہے ہو کوکب دری, اس کا ترجمہ بھی پاکستان سے ہو چکا ہے. اس کے اندر موٹا موٹا لکھا ہوا ہے در جنت کے اوپر جو دروازہ لگا ہے اس کے اندر جو کنڈی جو بھی لگا ہوا ہے وہ کھٹکتا ہے تو یا علی کی صدا آتی ہے. ہم پہنچے, کنڈا کھٹکا, یا علی کی صدا, تو ہم نے سوچا امام بارگاہ میں آئے, مجلس ہو رہی ہے یا محفل ہو رہی ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کنڈی کھٹکی آواز ہے یا علی, ہم فوراً داخل ہو گئے. اگر پہنچ بھی گئے, کنڈی کھٹکی, یا علی کی صدا, مجلس ہو رہی ہے. ایک صلوات ہے محمد وآل محمد کے اوپر. مقصد کو سمجھو, ہم نے نبی کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تم تعلیم حاصل کرو اور سمجھو کہ نبوت کیا ہے, اس گھرانے کی عظمت کو سمجھو. عزیزان گرامی, پیغمبر نے اپنی حیات طیبہ میں 84 جنگیں لڑی ہیں. ہو سکتا ہے میں نے ہی روکا تھا, کسی کے علم میں اگر ہو تو مجھے بتا سکتا ہے, لیکن میرے علم ہے کہ پیغمبر نے اپنی حیات طیبہ میں 84 جنگیں لڑی ہیں. ان 84 جنگوں کے اندر میں 32 جنگ میں جناب امیر شریک رہے ہیں, اور 31 جنگ میں علی نے تعارف کرایا ہے, انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. میاں اس دور میں اگر ہمیں معلوم ہو جائے, خدا نہ خواستہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, میرے باپ ڈاکٹر ظفر عباس کے اندر خامی پائی جاتی ہے, نہیں بتاؤں گا آپ سے. کیا عرض کر رہا ہوں, غور نہیں فرما رہے میرے فکروں کو. اس دور حاضر میں اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ معاذ اللہ ہمارے باپ ڈاکٹر ظفر عباس کے اندر خامی پائی جاتی ہے, نام نہیں بتاؤں گا, نہ مارک شیٹ پہ لکھواؤں گا, نہ پاسپورٹ پہ لکھواؤں گا, اس لیے کہ خامی پائی جاتی ہے. اور وہ ہر میدان میں جری کی طرح کہہ رہا ہے, میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں, میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں, میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. ایک جنگ کے اندر اپنے آپ کو حیدر نام سے یاد کیا. دامنے وقت میں گنجائش نہیں, جہاں بات روک رہا ہوں کل یہیں سے آگے بڑھ جائے گی. ایک صلوات بآواز بلند بھیجے محمد. کچھ لطف آیا یا نہیں؟ ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی, فضیلت, ہسٹری, معلومات اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ ہمارے دل منور ہو جائے اور ولولہ پیدا ہو جائے
ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ شخصیتیں کیا ہیں؟ رسول کو ہم جانتے ہیں، اللہ نے اسی نور کے دو حصے کیے ہیں، ایک نور منتقل ہو کے گیا جناب عبد المطلب کی طرف، ایک نور منتقل ہو کے پیشانی جناب ابو طالب میں آیا۔ جناب ابو طالب سے مولا علی علیہ السلام کے اندر آیا، جناب عبد المطلب کے یہاں سے منتقل ہوتا ہو جناب عبداللہ، جناب عبداللہ سے رسول تک پہنچا۔ یہ ہے رسالت، یہ ہے امامت، اسی لیے ہم رسالت امامت دونوں ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں، جب تک ہماری آنکھیں نم نہ ہو جائیں ہماری عبادت پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ میرے عزیزو، ان راتوں کو غنیمت سمجھا کیجیے۔ ایک ایسی شے ہے جس کے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے، جسے موت کہا جاتا ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر ہمارے اور آپ کے اختیارات ہوتے تو 80-90 سال کا بھی آدمی ہو جاتا ہے، منہ سے ضرور کہتا ہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے اٹھا لے، لیکن حقیقتاً دل سے پوچھے تو بھی دنیا چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا۔ اس چیز پہ ہمیں اختیارات نہیں ہے، تو وقت کو غنیمت سمجھیے۔ کون جانے ہم اگلی سال رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، فرش ادا پہ شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے، امام حسین علیہ السلام کا ماتم کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے جتنی عبادت ہو جائے اسی کو غنیمت سمجھیے۔ میرے عزیزو، اہل بیت علیہ السلام کے اوپر بہت ظلم ڈھائے گئے ہیں، بہت ظلم ڈھائے گئے ہیں۔ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو جس عمر میں عام طور پر ہمارے ہاں جو بچیاں ہوتی ہیں 3 سال 4 سال، آدمی کو کتنی محبت ہوتی ہے، اور آج بھی تاریخوں کے اندر یہ فقرے موجود ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنی ننھی سی بچی سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ آج بھی جو لوریاں بیان کرتے تھے لوریاں مولا، اس کے اشعار آج بھی موجود ہیں کتابوں کے اندر، مقتل سادات کے اندر یہ فقرے لکھے ہوئے ہیں۔ امام مظلوم کربلا ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا ہے جس گھر کے اندر میری بیٹی سکینہ موجود نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اولاد والے تشریف فرمائیں، جن کے ہاں نہ ہو اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائیں۔ یعنی امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس گھر کے اندر میرا دل نہیں لگتا ہے جس گھر کے اندر ہماری بیٹی سکینہ موجود نہ ہو۔ میری نگاہوں کے پڑھے ہوئے فقرے ہیں عزیزان گرامی۔ ننھی سی بچی کا روز کا یہ دستور تھا کہ جب امام مظلوم کربلا نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تھے تو جناب سکینہ پانی کے اہتمام کیا کرتی تھیں اور مصلی بچھا دیا کرتی تھیں کہ میرا بابا وضو کرے گا، اس کے بعد میرا بابا مصلی کے اوپر آ کے عبادت کرے گا۔ عزیزان گرامی، 10ویں محرم کو یہ بیٹی تڑپ رہی تھی کہ پانی مل جائے، لیکن اللہ تش کی سزائیں بلند ہو رہی تھیں۔ عزیزو، ظلم کی کوئی انتہا ہوتی ہے، ظلم کی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ کیسے کیسے ثقیل القلب کربلا کے میدان میں جمع ہوئے تھے، جنہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا جسے کہا جاتا ہے کہ محبت۔ آپ محسوس کیجئے، ننھی سی بچی ہے، شام غریبہ ہے، اندھیرا ہے، سناٹا ہے، آگ لگائی جا چکی ہے، خیمے جل چکے ہیں، ننھی سی بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ عمر مبارک دیکھیے اور یہ حادثات دیکھیے، آگ لگی ہے، ننھی سی بچی فریاد کرتی ہوئے چلی جا رہی ہے۔ ملون یہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا شاید میرے قبیلے کی یہ بچی ہے، میں نے آواز کو سنا، اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اس کے قریب تک پہنچا، جیسے اس نے یا حسین کہہ کے نعرہ بلند کیا، میرے دل کے اندر آگ لگ گئی۔ میں نے گھوڑے سے بیٹھے بیٹھے تازیانے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس بچی کے پشت کے اوپر مارا، اور جب پشت کے اوپر مارا تازیانہ پڑا، ننھی سی بچی عودھے منہ زمین کے اوپر گر گئی۔ جب عودھے منہ زمین کے اوپر گری، ملعون یہ کہتا ہے میں گھوڑے سے نیچے آیا، آنے کے بعد میری نظریں جب پڑی چھوٹے چھوٹے گوشواروں کے اوپر پڑی۔ میں چاہتا تو بہت آسانی سے گوشوارے اتار سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھایا، بڑھانے کے بعد گوشوارے کو پکڑا، پکڑنے کے بعد ایک تکان دی۔ اب جو تکان دی تو لبیں پھٹ گئی،
خونے تازہ بہنے لگا. ننھی سی بچی فرات کا رک کر کے آواز دیتی ہے اے میرے چچا یہ وہی گوشوارے ہیں جو آپ نے ہمیں پہنائے تھے. رات کا سناٹا ہو گیا, رات کی تاریکی ہو گئی. ایک مرتبہ زینب نے بچوں کو شمار کیا, کیا دیکھا سکینہ موجود نہیں ہے. ام کلثوم سے ارشاد فرمایا ام کلثوم سکینہ نظر نہیں آتی ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرات کے کنارے گئی. ایک مرتبہ جملہ ارشاد فرمایا اے میرے بھائیوں ارے سکینہ کو تو نہیں دیکھا. اللہ اکبر. بس یہی روایت مجلس تمام میرے عزیزوں. اے سکینہ کو تو نہیں دیکھا. آواز دیتے دیتے جا رہی تھی, اتنے میں ایک شیر سے آواز آئی اے زینب آہستہ بولو. ارے میری سکینہ میرے سینے پہ سو رہی ہے. علی کی بیٹی آہستہ آہستہ اس نشے پہ پہنچی, ننھی سی بچی کو جگایا. اے میرے لال تو نے کیسے اپنے بابا کو پہچانا؟ اس لیے کہ لاشا اس صورت میں پہچانا جاتا ہے جب جسم اور سر ملے ہوئے ہو. ننھی سی بچی نے آواز دی پھوپھی ابا جب میرے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی, میرے گوشوارے چھین لیے گئے تھے, رات کی تاریکی میں آواز دیتے جا رہی تھی. اتنے میں ایک نشیب سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ اے میری بچی میری طرف آ جا. ہم اس نشیب پہ پہنچے اور بچی کو اٹھایا اور سینے کے اوپر میرے بابا نے لگایا. عزیزان گرامی زینب ننھی سی بچی کو لے کے واپس آئی ہے. ابھی چند لمحہ گزرا تھا, اتنے میں زینب نے دیکھا ایک روشنی نمودار ہو رہی ہے, ایک روشنی نمودار ہو رہی ہے. جب روشنی اور قریب آئی تو زینب نے آواز دی ارے ابھی ابھی ہمارے بچے سوئے ہیں, تھکے ہوئے سوئے ہیں. جب صبح نمودار ہو جائے روشنی میں آ کے لوٹ کے لے کے چلے جانا. لیکن وہ روشنی نہ رکی اور آگے بڑھی. دیکھا ایک سوار چلا آ رہا ہے. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے ہم علی کی بیٹی ہے, تمہیں نہیں پتا؟ ایک مرتبہ یہ کہہ کہ زینب نے لجام فرض کے اوپر ہاتھ ڈال دیا. اے سوار تو رکتا نہیں ہے. ابھی جیسے فرض کے اوپر ہاتھ ڈالا نقاب پلٹی. اے میری بیٹی زینب تو نے نہیں پہچانا؟ ارے میں تیرا بابا علی مرتضی ہوں. جیسے ننھی سی بچی نے سنا دادا آگے, دوڑی ہوئی آئی قدموں سے لپٹ گئی. اے میرے دادا ہمیں بڑا ستایا گیا, ہمارے گوشوارے چھین لیے گئے, ہمیں پانی نہیں دیا گیا, میرا بابا قتل کر دیا گیا. بابا کو فریاد کر